دین طریقہ انسانیت ہے، زندگی گزارنے کے طریقے کو نام دین ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جیسے میں نے پہلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا آپ لوگوں کے سامنے کہ ہم لوگ ورڈ دین سنتے ہی سمجھتے ہیں دین مطلب ٹوپی، دین مطلب داڑھی، دین مطلب مسجد، دین کا مطلب نماز۔ بھئی یہ دین کے ایک پارٹس ہیں، دین ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے، جس کے لیے یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ وہ ایک آپ کی 24 آورس کا جو ایک لائف ہے، 24 گھنٹے کی زندگی کے طریقے کا نام دین ہے۔ اور یہ دین جیسے میں نے پچھلے پروگرام کے اندر بھی آپ کو سمجھائی تھی بات کہ یہ مخصوص مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا طریقہ ہے، انسانیت کے اندر سکون لانے کا طریقہ ہے، انسانیت کے اندر چین لانے کا طریقہ ہے، ملک کے اندر امن لانے کا طریقہ ہے کہ اگر لوگوں کی زندگی میں دین ہوگا اور لوگ اپنی زندگی دین کے حساب سے گزاریں گے تو ایک معاشرہ خوشگوار معاشرہ ایک وجود میں آئے گا، لوگوں کی زندگیوں کے اندر چین آئے گا اور گھروں کے اندر آپس میں رشتوں میں محبت پیدا ہوگی۔ اور اگر دین کو ہم نے مخصوص کر دیا مسجد تک تو دین زندگی سے نکل جائے گا اور ہم لوگ معاشرے کو بگاڑ لیں گے اور لڑائی جھگڑا اس ہماری جو ہے سوسائٹی میں اور ہمارے معاشرے میں پیدا ہو جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، جیسے پچھلے پروگرام میں ایک ٹاپک چل رہا تھا جس کے بارے میں میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کو واضح کر دوں گا میں اس والی مثال کو کہ کیسے دین نہ ہونے کی وجہ سے دھیرے 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 انسان کے اندر جانوروں والی صفاتیں آنے لگتی ہیں اور اینیملز انسٹنکٹ اس کے اندر پیدا ہونے لگتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا، میں کوئک تھوڑا سا پھر سے ریکیپ کر دوں کہ کیسے کیسے لیولز کے اینیمل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک نارمل جانور ہوتے ہیں جن کا کام صرف اپنا پیٹ بھرنا ہوتا ہے، انہیں اور کسی دوسرے جانوروں کا پیٹ بھر رہا ہے یا نہیں بھر رہا، وہ بیمار ہیں انہیں مطلب نہیں ہوتا۔ پھر دوسرا لیول آتا ہے وحشی جانوروں کا، جن کا کام اپنا پیٹ بھرنے کے لیے سامنے والے کو مارنا ہوتا ہے، اس کو تکلیف پہنچانا ہوتا ہے۔ پھر تھرڈ لیول میں نے بتایا تھا کہ وہ موذی جانور آ جاتے ہیں جو صرف سامنے والے کو، ان کی زندگی صرف اس لیے وہ سمجھ ہوتی ہے کہ وہ صرف سامنے والے کو مار دیں، بھلے اس کے مارنے سے اس کو کھائیں نہیں، اس کا کچھ استعمال نہ کریں، وہ مار دیتے ہیں۔ پھر چوتھا لیول جو آتا ہے میں نے بتایا تھا کہ وہ حیوانیت والا آتا ہے کہ وہ ایک مثال کے طور پر مثال بھی دی تھی کہ ایک توازن بگڑا ہوا ایک ہاتھی، ایک ایلیفینٹ ہے جس کا توازن اگر بگڑ جائے تو وہ کیا ڈیزاسٹر پھیلا سکتا ہے، ہم لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دین جب زندگیوں میں نہیں ہوتا اور انسان دین کو ضروری نہیں سمجھتا اور دین کو چھوڑ کر جب انسان زندگی گزارتا ہے تو اس کے اندر بھی دھیرے 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 یہی چاروں کوالٹیز اینیملز والی اس کے اندر آنے لگتی ہیں۔ مشاہدہ ہوتا ہے، آپ لوگ خود تجربہ کر سکتے ہیں، آپ نے خود، میں نے مثالیں بھی دی تھیں 2 لیولز کی کہ کیسے انسان جو ہے اپنی لائف میں بس مست رہتا ہے، اسے اپنے پڑوس کی پرواہ نہیں ہوتی، اسے اپنی سوسائٹی کی پرواہ نہیں ہے، اسے اپنی اسٹیٹ کی پرواہ نہیں ہے، اسے اپنی کنٹری کی پرواہ نہیں ہے، وہ اپنی زندگی میں اتنا ریزرو اور خوش رہتا ہے، اسے پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہاں ناظرین اکرام، یہ ایک جانوروں والا انسٹنکٹ ہے، ایک اینیمل انسٹنکٹ ہے، ایک جانوروں والی صفت ہے۔ پھر اس کی زندگی سے اور دین نکلتا ہے تو اس کے اندر پھر اور جانور والی صفت دوسرے لیول کی آتی ہے کہ وہ اپنا آپ کو پروفٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بینیفٹڈ کرنے کے لیے وہ دوسروں کو نقصان نہیں سمجھتا اور ان لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی کہ میرا گھر اپنا اچھا بنانے کے لیے مجھے نہیں اس بات کی پرواہ کہ میرے اس گھر کو اونچا کرنے سے میرے پڑوسی کی ہوا رک رہی ہے، اس کی سن لائٹ بند ہو رہی ہے، اس کے گھر کے اندر جو ہے وہ ایک آکسیجن جانے کا ذریعہ بند ہو رہا ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے، بس میرا گھر اچھا بننا چاہیے، مجھے فائدہ پہنچنا چاہیے، بھلے ہی سامنے والے کا نقصان کر کے ہی پہنچے۔ یہ ایک سیکنڈ لیول جو میں نے آپ کو مثال دی تھی وحشی جانوروں کی۔ دیکھیے یہ لیول انسان کے اندر آپ لوگوں نے تجربہ کیا ہوگا، دھیرے دھیرے اس کے اندر جو ہے وہ یہ 2 باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے پچھلے پروگرام میں رکھ دی تھی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے اگلے 2 لیول جو کہ بے حد مطلب انتہا ہے انسانیت کے نام پر، ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک کالا دھبا ہے کہ انسان کی زندگی میں جب دین نہیں ہوتا
اور وہ دین سے اپنے کو ڈسکنیکٹ کر لیتا ہے، تو دیکھیے وہ تھرڈ لیول پر پہنچ جاتا ہے، جس کو جیسے میں نے مثال دی تھی تھرڈ لیول آف اینیملس، وہ ہے موذی جانور، یعنی وہ صرف دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے نہیں، اپنے فائدے کے لیے نہیں، صرف دوسروں کو نقصان پہنچانا ان کی زندگی بن جاتا ہے۔ ہاں، مشاہدے میں آپ نے ڈے ٹو ڈے لائف میں ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے جو ایسے کام کر رہے ہوں گے کہ اس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، ان کا اس میں کوئی بینیفٹ نہیں ہے، اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بس وہ دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں کہ نہیں میرا کاروبار نہیں چل رہا، مجھے کوئی دقت نہیں ہے، اس کا کاروبار بند ہونا چاہیے۔ ہاں، میرا گھر اچھا نہیں چل رہا، کوئی دقت نہیں ہے، اس کا گھر اچھا نہیں چلنا چاہیے۔ ہاں، یہ ایک جانوروں والی اسٹنکٹس ہیں، ایک اینیمل اسٹنکٹس ہیں جو کہ دین سے ڈسکنیکٹ ہونے کے بعد انسان کی زندگی میں غیر محسوس طریقے سے داخل ہوتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، پھر انسان کا جب بالکل ہی کنیکشن دین سے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ دین کو ضروری نہیں سمجھتا اور اسے لگتا ہے کہ بس یہ دین تو ایک طریقہ مسلمان ہے، یا وہ بالکل جب وہ دین کو بالکل بھی ویلیو نہیں دیتے تو وہ فورتھ اور ہائیسٹ لیول آف اینیمل، جس کو میں نے ذکر کیا تھا، حیوانیت کے لیول پر پہنچ جاتے ہیں۔ پھر آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگوں کو، اکثر لوگ جب ان سے ظلم سے پریشان ہو جاتے ہیں تو ان کو حیوان کہہ کر بلاتے ہیں کہ یہ انسان نہیں، حیوان ہے، حیوان ہے۔ آپ نے بہت بار ایسے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا، اور وہ حیوان کسی آدمی کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان اکیلا ہزاروں لاکھوں لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ اپنے پوری سوسائٹی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ اپنے پورے سٹی کو، پورے اسٹیٹ کو، پوری کنٹری کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ سارے لیولز انسان کے نہیں تھے، یہ لیولز جانوروں کے تھے، اینیملز کے تھے۔ یہ انسانوں میں کیوں آ گئے؟ یہ انسانوں میں کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ کیونکہ انسان اپنی زندگی کے اندر دین داخل نہیں کر رہا، کیونکہ وہ دین کو امپورٹنس نہیں دے رہا، وہ دین کو ایک طریقہ زندگی نہیں سمجھ رہا، اس لیے وہ دین چھوڑ دیتے ہیں، دین کو ڈی ویلیو کرتے ہیں، اور دھیرے 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 دین نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر یہ اینیمل انسٹنکٹس پیدا ہونے لگتے ہیں۔ تو جی ہاں ناظرین اکرام، جیسے پچھلے پروگرام میں نے آپ سے بات کری تھی، اور پھر میں یہ آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں، دیکھیے ہمیں اپنا آج کے اس دور میں اپنا ویو بہت براڈ رکھنا ہے، ہمیں بہت اپنی مینٹیلٹی کو بہت براڈ کرنا ہے، ہمیں کوئی بھی بات جو ہے نیرو مائنڈ ہو کر نہیں سوچنا۔ ہاں، ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں یہ دین کیوں دیا گیا تھا، یہ دین کیوں ملا تھا، اور یہ کیوں ضروری ہے، اور یہ کیوں ضروری ہے، اور ضروری ہے تو اللہ نے اس کو آسان بھی کیا ہے، اللہ نے اس کو آسان بھی کیا ہے۔ دیکھیے آسان کیسے ہے اور کیا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس اور پروگرامز آئے ہیں، اور بہت سارے ایپیسوڈز آئیں گے، اس میں انشاءاللہ آگے چل کر اس بات پہ ضرور روشنی ڈالی جائے گی کہ کس طرح دین آسان ہے۔ فی الحال میرا فوکس اسی بات پر ہے کہ دیکھیے پچھلے پروگرام میں بھی میں نے اس بات پہ بہت روشنی اور بہت زور دیا، اور اس پروگرام میں بھی میرا زور اسی بات پر ہے کہ ہم اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ دین ایک انسانوں کے زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے، یہ مسلمانوں کی زندگی کے طریقے کا نام نہیں ہے، یہ انسانوں کو انسانیت کا طریقہ ہے، یہ انسانیت کا طریقہ ہے۔ اس کے اندر کیونکہ دین کی تعلیم یہ ہے کہ دین نے فرق نہیں سکھایا، دین نے فرق نہیں سکھایا۔ اگر کسی ایک مثال کے طور پہ، جیسے آج ہم لوگوں کے نزدیک دین یعنی مسلمان، دین یعنی مسلمان، اگر چلیے اسی بات پہ کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی مسلمان نے اگر کسی دوسرے مسلمان کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیا، یا اس کا مال جو ہے دبا کر رکھ لیا اپنے پاس، ٹھیک ہے، اب یہ جو جس کا مال دبایا ہے، جس کے پیسے دبائے ہیں، جس کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہے، اب یہ XYZ کوئی بھی کسی بھی مذہب کا انسان ہے، وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے، وہ سکھ بھی ہو سکتا ہے، وہ شاید کرسچن بھی ہو سکتا ہے، تو دین کی تعلیم یہ ہے کہ وہ کسی بھی مذہب کا انسان ہو، آپ اس کے ساتھ انصاف کراؤ،
اور جس نے ظلم کیا ہے اس ظالم کو سمجھاؤ اور اس سے اس کا مال اس کو سمجھاؤ کہ یہ جس کی پراپرٹی ہے، یہ جس کا مال ہے، اس کو واپس کرے۔ وہ اس بات کو نہ دیکھے کہ میں بھی مسلمان ہوں اور یہ ظالم بھی مسلمان ہے، اور جس کی زمین پر ہم نے قبضہ کر لیا یا جس کے پیسے ہم نے دبا لیے وہ ایک غیر ایمان والا ہے، غیر مسلمان ہے۔ تو نہیں، ہرگز نہیں۔ دین کی تعلیم یہ ہے کہ آپ اس مسلمان کو سمجھاؤ، اس مسلمان کو آپ یہ بات سمجھا دو کہ نہیں، تم دین کا تقاضا یہ ہے کہ تم ظلم کر رہے ہو، لہٰذا تمہیں روکا جائے گا، اس کو نہیں روکا جائے گا، وہ مظلوم ہے۔ اور مظلوم، اللہ نے مظلوم کی مدد کا وعدہ کیا ہے کہ مظلوم کی جو اس کی ہائے ہوتی ہے، جو اس کا جب دل تڑپتا ہے، جب اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو اللہ کے عرش تک پہنچتا ہے وہ۔ اب وہ مظلوم کا کوئی مذہب نہیں ہے، وہ مظلوم وہ کسی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے، وہ یہودی بھی ہو سکتا ہے، وہ رومی بھی ہو سکتا ہے، وہ پارسی بھی ہو سکتا ہے، وہ کرسچن بھی ہو سکتا ہے، وہ سکھ دھرم کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اب مظلوم، میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، مظلوم یعنی جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ بھائی مسلمان مظلوم ہے تو یہ مدد ہوگی، نہیں، صرف مظلوم کہا گیا ہے۔ روایتوں سے بات ملتی ہے کہ صرف مظلوم، اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، تو اس کا وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی دھرم کی پر چلنے والا ہو، اگر اس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی ضرور سنیں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ یہ بات نہیں ملتی کہ وہ صرف مسلمان کی مدد ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، بہت زیادہ اگر ہم یہ بات سمجھ لیں تو یقین مانیے جو یہ معاشرے کے اندر یہ لڑائی جھگڑے، یہ ایک دوسرے کے پیسوں کو دبانا، ایک دوسرے کی ناجائز زمینوں پر قبضہ کر لینا، یا اپنے پڑوسی کا حق چھین لینا، بھائیوں کا بھائیوں سے حق چھین لینا، بھائی بہنوں کا آپس میں حق چھین لینا، اور لڑائی جھگڑے، یہ سب چیزیں معاشرے سے ختم ہوگی اگر زندگی کے اندر دین ہوگا۔ اور میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ دین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ کی جتنی زندگی، جتنی آپ مسجد کے اندر، آپ مسجد کو اگر دین سمجھ رہے ہیں تو مسجد کے باہر کے دین کو بھی سمجھیے۔ ہاں، اگر آپ نماز کو دین سمجھ رہے ہیں تو نماز کے باہر کے جو اعمال ہیں ان کو بھی دین سمجھیے۔ اب اندازہ لگائیے، ایک بزنس مین، ایک تاجر، ایک بزنس مین، ایک ویپاری اگر ایمانداری کے ساتھ، دیکھیں، صبح سے شام وہ محنت کر رہا ہے اور حلال رزق کمانے کی فکر کر رہا ہے، اور اس صبح سے شام کی محنت میں وہ کسی کسٹمر کو دھوکہ نہیں دے رہا، وہ کسی بھی کسٹمر کو ڈچ نہیں کر رہا، کسی کے ساتھ جو ہے وہ بے ایمانی نہیں کر رہا، تو یہ آدمی دین کی اتباع کر رہا ہے۔ دیکھیے، حالانکہ اس نے دکان، یہ دیکھیے، یہ جو عمل ہو رہا ہے یہ مسجد میں ہو رہا ہے، یہ ایمانداری والا جو عمل ہو رہا ہے یہ مسجد میں نہیں ہو رہا، یہ مارکیٹ میں ہو رہا ہے، یہ بازار میں ہو رہا ہے، یہ ایک بزنس کی جگہ پر ہو رہا ہے۔ لیکن دین کیا ہے؟ دین یہ ہے کہ آپ اگر مسجد کے باہر بھی ہیں تو اگر آپ بزنس میں ہیں تو آپ اس بزنس کے اندر وہ کریے جو دین کا تقاضا ہے، اور دین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہمیشہ پورا تولیے، آپ اپنے پروڈکٹ کا، اپنے سودے کا آپ کمی بتا دیجئے کہ اس میں یہ کمی بھی ہے، یہ فائدہ ہے تو اس کا یہ کمی بھی ہے، اس میں ایک نقصان بھی ہے اس کا۔ یہ طریقہ زندگی ہے، یہ طریقہ دین ہے، یہ دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو، ساری دنیا کے انسانوں کو، کہ بھئی تم دیکھو، تم اس دین کے پلیٹ فارم پر آ جاؤ، تم اس دین کی امبریلا کے نیچے آ جاؤ۔ جتنے لوگ اس دین کی امبریلا کے اندر آئیں گے اور دین کی پریکٹس کریں گے، وہ اپنی زندگی کو، اپنے معاشرے کو، وہ اپنی سوسائٹی کو خوشگوار بنائیں گے، اور چین سکون آئے گا گھروں کے اندر، جو ہے ایک دوسرے کے اندر محبت زندہ ہوگی۔ کب؟ جب ہماری زندگی میں دین ہوگا۔ ناظرین اکرام،
جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو یہ بتایا کہ دیکھیے اس ٹاپک کو جو ہے بولنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری باتیں ہیں. میں امید کرتا ہوں ان پچھلے والے پروگرام میں، پچھلے والے ایپیسوڈ میں اور اس ایپیسوڈ میں، ان دونوں ایپیسوڈ کے ذریعے سے میں نے صرف اس بات کی ہی کوشش کی ہے. میں نے ابھی اس ٹاپک کو بالکل آگے نہیں بڑھایا. میں صرف ابھی اسی کی ایک انٹرنس پر ہی ہوں، میں ایک اوپننگ پر ہی ہوں، اور اس اوپننگ کے ذریعے سے میں صرف اس بات کو ایک میسج آج اس تہذیب ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے ساری دنیا کے انسانوں کو دینا چاہتا ہوں کہ وہ سمجھ لیں اس بات کو کہ دین ایک زندگی گزارنے کا انسانی طریقہ ہے. دین انسانوں کے دنیا میں امن، چین، سکون کے ساتھ گزارنے کے طریقے کا نام ہے. ہرگز ہم اس کو ریسٹرکٹ نہ کریں، اس کو ہم بالکل بھی ہم اس کو شرنک نہ کر دیں، اس کو ہم نیرو نہ کریں. یہ ایک طریقہ انسانیت ہے، ایک کے معاشرے کے اندر، ایک سوسائٹی کے اندر ایک امن قائم کرنے کا طریقہ ہے. اب دیکھیے، اب جیسے میں نے آپ کو مثال دی ابھی اینیملز والی، تو آج جھگڑے کس بات کے ہیں؟ آج ہماری سوسائٹیز میں لڑائی جھگڑے اور کیوں ہیں؟ کیونکہ ہر انسان اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کی فکر میں ہے. ہر انسان، ہمارے اندر سے یہ جذبہ ختم ہو چکا ہے کہ بھائی اگر میں اپنے لیے بھلا سوچ رہا ہوں تو بھائی میں اپنے پڑوسی کا بھی بھلا سوچوں، میں اپنے بھائیوں کا بھی بھلا سوچوں، میں اپنے دوستوں کا بھی بھلا سوچوں، میں اپنے سے ہر کنیکٹڈ، جو میرے سے کنیکٹڈ ہے، جس ریلیشن کے ساتھ ہیں، میں ان کا بھی بھلا سوچوں. یہ مزاج آج ہماری سوسائٹی سے ختم ہو گیا ہے، اور جس ختم ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دین کو ہم نے سمجھا ہی نہیں، دین کو ہم نے جانا ہی نہیں، اور ہم بس دین کو چھوڑ کر اور زندگی اپنے جیسے ہمارے ذہنوں میں آ رہی ہے بات، ہم اپنا طریقہ، نئے طریقے ایجاد کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور نئے طریقوں کو نام دیا جا رہا ہے، ماڈرنزم کہا جا رہا ہے، اور جو طریقے ہم لائف سٹائل کے لے کر آ رہے ہیں، دیکھیے ناظرین اکرام، وہ سارے نئے جدید انوینشنز، ہمارے طریقہ لائف سٹائل، یہ ہماری زندگی کو کمپلیکیٹ کر رہے ہیں. یہ ہمارے طریقے، یہ زندگی کو کے اندر مشکلات پیدا کر رہے ہیں بہت زیادہ. دیکھیے، آپ کو اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر ہمیں اپنی زندگی کو اندر چین چاہیے، ہمیں اپنی زندگی میں سکون کی ضرورت ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایک لڑائی جھگڑے دنیا میں ہماری سوسائٹی سے ختم ہو جائیں، لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں، لوگ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، کوئی کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ نہ کرے، کوئی کسی کا پیسوں کو روک کر نہ رکھ لے. یہ سب چیزیں اگر ہم اپنی زندگی کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ایک سٹی کے اندر لانی ہیں، تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر دین کو داخل کریں، دین کو داخل کریں، دین کو پریکٹس کریں. ہاں بالکل، یہ بالکل سمجھنا پڑے گا. دیکھیے، شریعت جو دی گئی تھی وہ انسانوں کے لیے دی گئی تھی. جو رسالت ہے، جو قرآن مجید جیسی کتاب ہے، آپ دیکھیے اس کے اندر الحمدللہ اس کتاب کا معجزہ یہ ہے کہ قیامت تک ہر دور کے اعتبار سے جو اس دور کے علم کی ضرورت ہے، الحمدللہ وہ اس کتاب سے نکلتے رہیں گے قیامت تک. یہ نہیں کہ بھئی وہ جو گزشتہ زمانہ تھا، جو پرانا زمانہ تھا، اس دور کے اندر، یہ قیامت تک جتنے زمانے آئیں گے، اللہ جانتا ہے کب قیامت آئے گی. جب تک قیامت نہیں آ رہی، ہر دور کا مسئلے کا حل اللہ اس کتاب سے دیں گے، کیونکہ یہ ایک پیغام دین ہے، یہ پیغام شریعت ہے. یہ رسالت دی گئی تھی اللہ کے نبی کو، ایک نبوت کے طور پر دی گئی تھی، انسانیت کا نبی بنا کر. کہ نبی بنایا ہے انسانیت کا، یہ ساری انسانیت جو دی گئی کہ آپ ان کے نبی ہیں. اور طریقہ جو ہے وہ یہ دین دیا آپ کو گیا، جس کا نام اسلام بھی ہے، جس کو یہ طریقہ زندگی دیا گیا ہے، دین. تو دوستو، ناظرین اکرام، بہت زیادہ جو ہے اس بات کی ہم لوگ فکر کریں، اس بات کو سمجھیں کہ ہم لوگ آج کتنے زیادہ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو گئے ہیں، اور ہم نے اپنی کم عقلی کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے ہم نے دین کو کیا بنا دیا. بہت زیادہ
یہ فکر کی ضرورت ہے، بہت فکر کا ٹاپک ہے کہ ہم اس بات کو ضرور سمجھ لیں کہ جتنا ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر اپنے ایجوکیشن کو ضروری سمجھتے ہیں، بے شک ایجوکیشن بہت ضروری ہے. ہم اپنے لیے ایک اچھے کاروبار کی ضرورت سمجھتے ہیں، بے شک بہت ضرورت ہے. ہم ایک اچھے گھر کی ضرورت سمجھتے ہیں، ہم ایک اچھے لائف سٹائل کی ضرورت سمجھتے ہیں. اتنا ہی ضروری ہے، اسی لیول سے ہی ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دین کو بھی ضروری سمجھیں. جب دین میری زندگی کے اندر آئے گا، میں اس کو ضروری سمجھوں گا، تو انشاءاللہ جو ہے میری زندگی کو اللہ چین کی بنائیں گے، سکون کی بنائیں گے اور آرام کی بنائیں گے. ہم لوگ بہت زیادہ جو ہے نا اپنے اس ٹاپک سے ہٹ چکے ہیں. بالکل اتنا ڈائیورژن ہم نے لے لیا ہے کہ کہاں سے اللہ کے نبی لے کر چلے تھے اور دین کی تعلیم دی تھی، دین سمجھایا تھا، اور آج آتے آتے 1450 سال کے بعد ہم نے دین کو کیا بنا لیا ہے. دین کو ہم نے کیا بنا لیا ہے؟ بس وضو کیا، گھر پر اذان کی آواز سنی، وضو کیا اور نماز کے لیے بڑھے، ٹوپی پہنی، جا کر مسجد میں الحمدللہ نماز ادا کی اور دعا کری اللہ سے، اور اس کے بعد پھر اپنا جب نماز سے فارغ ہوئے اور باہر آ گئے تو کیا کیا؟ پھر کیا کیا؟ ٹوپی اتار کر جیب میں رکھ لی. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب کھلے طور پر یہ ہے کہ صرف یہ دین جو تھا سر پر میرے، وہ مسجد تک تھا. دین جو ریسٹرکٹ تھا وہ صرف مسجد تک تھا. اب مسجد میں نماز پڑھ لی، میں نے دین کو ایک پارٹ پورا کر دیا، بس اب آئی ایم آؤٹ آف دین. آئی ہیو کم آؤٹ آف دین، آئی ہیو کم آؤٹ آف مسجد. ناؤ آئی ایم فری. آئی ڈونٹ ہیو اینی امپلیکیشن آف دین آن می. ناظرین اکرام، بہت زیادہ اپنے ذہنوں پر، اپنی سوچ پر، اپنے ویو پر کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ، بہت سارے مسلمان، بہت سارے انسانیت صرف دین اتنا ہی سمجھتی ہے جتنی دیر وہ مسجد میں رہتی ہے، جتنی دیر وہ مسجد میں رہتے ہیں، جتنی دیر وہ کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں، وہ جب تک وہ کام کر رہے ہیں تب تک وہ اس کو دین سمجھ رہے ہیں. جب وہ کام انہوں نے کمپلیٹ کر لیا، اس کام سے وہ فارغ ہو گئے، تو وہ باہر کی زندگی کو دین نہیں سمجھتے. جبکہ میں نے آپ کے سامنے اپنا ویو رکھا، یہ میرا ویو نہیں ہے، یہ ایک عام ویو ہے کہ دین جو ہے وہ آپ کے پورے 24 آورس کا جو ایک سپین ہے، ایک لائف پورے ڈے کا 24 گھنٹے کا سپین ہے، یہ اس کا نام دین ہے. آپ اپنے مارننگ جب آپ اٹھ جاتے ہیں، وین یو ویک اپ ان دا مارننگ، تب سے لے کر اور آپ کے اپنے فریش ہو کر جانا، پھر اس کے بعد اپنے آفس جانا، پھر آفس کی زندگی کے آپ کے 7 گھنٹے، آپ کے 8 گھنٹے، آپ اپنے بزنس میں جا رہے ہیں، وہاں بزنس کے آپ کے 8-10 گھنٹے، پھر وہاں بزنس میں پورے 8-9 گھنٹے رہ کر پھر آپ واپس آ رہے ہیں اپنے گھر پر، تو آپ روڈ پر ہیں. یہ سارا طریقہ اگر آپ کا دین کے مطابق ہے، بالکل ہر طریقہ آپ کا طریقہ ہے جو آپ دیکھیں. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہر انسان صبح اٹھتا ہے، سب صبح اٹھتے ہیں. اب ایک انسان جو صبح اٹھا ہے، اب وہ صبح اٹھنے کے بعد، ٹھیک ہے نا، دیکھیے اگر وہ اس بات کا خیال کر لے کہ جو میں بریک فاسٹ لا رہا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے، یہ بریک فاسٹ میرے گھر والوں پر میرا حق ہے، ٹھیک ہے. تو ہم بہت سارے کام ایسے کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم ایسی کر رہے ہیں جو اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہم کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو دین کا کام سمجھ کے نہیں کرتے. ایک روزمرہ کی زندگی کو، ایک گھر کا انسان کوئی بھی اپنے بچوں کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے کسی خدمت کو انجام دے رہا ہے، تو وہ یہ نیت کر لے کہ یہ میں اپنے گھر والوں کی خدمت اس لیے کر رہا ہوں کہ گھر والوں پر خرچ کرنا صدقے کے برابر ثواب ہے. تو یہ
اس کا ناشتہ لے کر آنا، اس کے اپنے گھر کے لیے پھلوں کا لے کر آنا، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، یہ سب اس کا دین بنے گا، اور دین بنے گا تو اس پر نیکی ہے اور اس پر اللہ کی طرف سے اجر ہے۔